لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صلوات قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ گفتگو اپنے جگہ تسلسل رکھتی ہے۔ فرش ازا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا اور جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی بشر کے پاس جائے تو ممکن ہے آج نہیں کل آئیے، ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جہاں سے کبھی کوئی دشمن بھی خالی نہیں گیا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے بالکل سادی واضح ارشاد باری تعالیٰ ہوا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہت سادی سی آیت ہے لیکن اپنے اندر فضیلتوں کا ہمالیہ لیے ہوئے ہے۔ ارشاد ہوا کنتم، یہ کسی خاص گروہ کی طرف، اس میں سب نہیں ہیں، خدا ایک خاص طبقے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس میں سب آ گئے۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اگر للناس نہ ہوتا تو پھر ناسی میں ڈھونڈنا پڑتا، لوگوں ہی میں، شاید اس گروہ کو کہا گیا ہوگا، شاید اس گروہ کو کہا گیا ہوگا، نہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کیا ہے کام؟
لوگوں کے لیے بھیجے گئے تو کیا کرنا ہے ان کے درمیان؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا۔ کس کا کام ہے یہ؟ اس امت کا جسے اللہ بہترین امت کہہ رہا ہے اور مقصد خلقت بھی بتا رہا ہے کہ اگر ہم مدح کر رہے ہیں تمہاری کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہارا جو کام ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا اور برائی سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل واضح آیت ہے، زیادہ اس کی گہرائی اور گہرائی میں جا کے تھکانا نہیں ہے، واضح ہو گئی بات۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے۔ قاریان قرآن ہر دور میں رہے، سینے سے قرآن کو لگانے والے بھی رہے، نیزے پہ اٹھانے والے بھی رہے، اور اللہ نے انہی کے اصلاح کے لیے کہ جو کچھ نہ تھے اور بہت کچھ سمجھتے تھے ان کے لیے، جب وہ تلاوت کر رہا تھا تو امام نے اس کی طرف متوجہ ہو کے جب وہ ایک آیت پہ آ کے رکا جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پڑھتے ہوئے جب وہ اس مقام پر آیا اور امام کے دیکھنے کی وجہ سے وہ بھی متوجہ ہوا، تو امام نے پوچھا کنتم خیر امتین سے، کیا یہی لوگ ہیں، اشارہ کیا اسے، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے جد اور ان کے فرزند حسن و حسین کو، جنہوں نے یعنی امیر المؤمنین اور امام حسن اور حسین سے جنہوں نے انہیں قتل کیا، وہ امت خیر ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اشارہ کیا امام نے کہ کہیں ذہن میں اپنے خلیفاؤں کو کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا یہی امت خیر ہیں، جس کو حکومت کرتے دیکھو اسی کو اچھا نہ سمجھ بیٹھنا، اسٹیج پہ آ جانا، حکومت کرنا، سیٹ پا جانا، ممبر ہو جانا، کوئی بھی عہدہ لے لینا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خیر پہ ہونے کی دلیل ہو۔ عزیزان گرامی چپ ہو گیا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا اصل میں یہ آیت اس طرح سے تھی، یوں نازل ہوئی تھی کنتم خیر ائمۃ۔ آیتوں میں الٹ پلٹ آج بھی ہو رہا ہے، پورا قرآن قادیانیوں نے نبی کی آیتوں کو نکال کے تیار کر لیا ہے، نیٹ پہ ڈال دیا انہوں نے، کیونکہ وہ جانتے ہیں آپ آخری نبی پر ایمان نہیں۔ ہر دور میں، اس دور میں تو پھر بھی مشنری پرنٹ کی سب کے پاس نہیں تھی، اب تو گھر میں ہے، جو جہاں سے چاہے الٹ پلٹ کر لے۔ امام نے فرمایا یاد رکھو یہ آیت رسول اور ان کے اوصیاء کے لیے ہے۔ صلوات ارشاد فرما دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ مقصد واضح ہو گیا کہ اللہ جنہیں امت بہترین امت جسے کہہ رہا ہے، ان کا کام، ان کا ہدف تأمرون بالمعروف، اچھائی کی طرف بلانا۔ مدینے سے نکلتے ہوئے امام نے اسی آیت کے ذیل میں گویا آپ نے یہاں کیا تھا، کنتم خیر امتین، خیر امتین، اور اس کے بعد کیا، ہم نے بھیجا اخرجت للناس، اخرجت للناس۔ اب ذرا گرامر کا فرق ہے، لوگوں کے لیے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، اور اسی صیغے میں اسی لفظ سے متصل امام کا جملہ ہے۔ جب مدینے سے نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا انما خرجتو، میرے ساتھ ہو جائیے،
انما خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ امام نے مدینے سے نکلتے وقت اپنی بات کو واضح کیا کہ میں نے یہاں سے کیوں نکل رہا ہوں؟ اصلاح کرنے کے لیے۔ پھر اس کی وضاحت بعد والے جملے میں، ارادہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں، لیکن اس سے پہلے جو لفظ استعمال کیا اصلاح ہے امت جد کے لیے۔ اصلاح، یہ اصلاح کا لفظ آپ نے بعض اوقات سنا ہے۔ ایک نیا آدمی انسان ٹوٹے پھوٹے شعر لکھتا ہے نا، وہ ایک اچھے شاعر کے پاس جا کے کہتا قبلہ ذرا سا اصلاح فرما دیجئے، میرے ساتھ رہیے، اصلاح فرما دیجئے۔ کرتا کیا ہے وہ؟ بے ربط جتنی باتیں ہوتی ہیں، ردیف و خافیہ کا جسے تمیز نہ ہو، ترنم میں لفظ جما دیے، اس کو لگا شعر کہہ دیا میں نے۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ترنم میں کہہ دیتے، سیٹ طرز میں آ گیا شعر کہہ دیا، اس کے بعد ضد بھی کرتے کہ اتنا اچھا کلام کہنے لگا ہوں۔ خیر، شاعر بتاتا ہے کہ کلام میں کتنی قوت ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بھی لفظوں کو رکھتا بیچارہ، دل نہ دکھے، اپنے طرف سے وہ سب کاٹ پیٹ کے سب سیٹ کر کے دیتا ہے، اب وہ شعر بن جاتا ہے۔ اب نہیں جانے وہ شعر بنتا ہے کہ یہ شعر بنتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ ہو گئی اصلاح۔ ہم لوگ بھی 2 ہفتے میں 15 دن میں ایک بار، معافی چاہتا ہوں کبھی کبھی بہت سادے الفاظ استعمال کروں گا، دل پہ گرا نہ گزرے، نائی کی دکان میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا اصلاح کر دے۔ کس کی؟ مونچھوں کی، داڑھی کی، بالوں کی۔ اب تو نئے زمانے میں اب عورتیں بھی وابستہ ہو گئے، نام بدل گیا بیوٹی پارلر کا، اب سب اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ کس چیز کی؟ جتنے بال اضافہ ہیں اسے نکالو تاکہ انسان لگو۔ ذرا رہیے میرے ساتھ، میں اتنی گزارش کرتا ہوں نہ نکالو کوئی بال، مونچھوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، سر کے بال چھوڑ دو، داڑھی چھوڑ دو۔ پتہ ہے 2 سال کے بعد آدمی کیا لگے گا؟ اب آپ خود بولیے، پانی کی گلاس بھی پی رہا ہوگا تو سارے بالوں کا غسل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس گلاس کو ہاتھ بھی آپ نہیں لگائیں گے۔ کوئی کھا کے اگر رکھ دے تو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یار چہرہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، ہاں کیا حالت بنا رکھا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اصلاح، انسان اپنی اصلاح نہ کرے، ہر 2 مہینے میں 15 دن میں کیا حالت ہوگی؟ جس میں ظاہر کی میں کہیں لے آیا، کچھ نہیں 4-5 دن نہ نہائے، مائل کوئی دھول آپ پہ نہیں ڈال رہا ہے، تازہ کپڑے ہیں، آرام سے گھر میں رہتے ہیں۔ ارے جب آپ کہیں کام نہیں کرتے چپ چاپ گھر میں نہاتے کیوں ہو؟ نہ نہا کے دیکھے آدمی ذرا، گھر والے نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ جسم جو انسان پالے ہوئے ہے ہر 2 دن میں اصلاح کرتا ہے، نہیں کروں گا غیر تو غیر اپنے نفرت کرنے لگیں گے۔ نہ کرے برش ذرا دیکھو بات کرتے وقت کتنا اچھا لطیف دکھتے ہیں دانتیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ دانت نہ رگڑو، نہ صاف کرو، برش نہ لگاؤ تو دانت خراب لگیں گے، بالیں نہ صاف کرو تو چہرہ خراب لگے گا، بدن نہ رگڑو تو بدن سے بدبو آنے لگے گی۔ یہ باتیں تو سمجھ میں آ گئی کہ اتنا ورک کرو تو تب ہمارا ظاہر بہت اچھا لگے۔ یہ ظاہر بھی اپنے آپ پورا خود نہیں کرتے، بعض کام کسی اور سے لیتے ہیں، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ بس ہو گئی بات، جسم کے لیے اتنا ورک کرو تو یہ انسان دیکھنے کے لائق،
بس یاد رکھنا یہ فرش ازا اسی لیے ہے کہ روح میں بھی اس طریقے کا میل جمع ہونے لگتا ہے جو دکھنے میں نہیں آتا، چاہے وہ متقی ہو یا غیر متقی ہو۔ یہ فرش ازا اسی لیے ہے کہ جہاں جہاں جو چیز اضافہ ہو گئی ہے اس کی صفائی ہو، تاکہ لوگوں کے لیے تیرا ظاہر ہے، خدا اور اہل بیت کے لیے تیرا باطن ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یاد رکھیں ایک پارک بھی جس میں آپ جاتے ہیں ٹہلتے ہیں، اور کیا یار چلو تھوڑا سا ٹہلتے ہیں، کیا پارک بنایا ہے نا۔ بعض بڑے بڑے شہروں میں لفظ پارک کیا ہے، اس میں درخت، پھول کے پودے، وہی پودے آپ کے گھر میں بھی ہیں، بہت سے پودے باغ میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یار جنگل ہے، ذرا ڈر لگتا ہے یہاں جانے میں، اور یہاں کہتے چلو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایسے ہی زبردست زیبا نہیں دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے ورک کیا گیا، درختوں کو کاٹ کاٹ کے سجایا گیا، بڑی محنت کی گئی تو پارک دکھ رہا ہے، ورنہ چھوڑ دو 2 مہینے کے لیے وہی پارک جنگل لگنے لگے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شب جمعہ کا مقصد کیا ہے، جمعہ کے خطبوں کا مقصد کیا ہے، یہ مجالس کا مقصد کیا ہے۔ اما شکر ادا کرو، یہ ایصال ثواب نہ ہوتا تو 2 مہینے پاک ہوتے، پھر 10 مہینے میلے ہو جاتے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ مجلسیں باطن پہ اثر کرتی ہیں، ظاہر سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ مجلسیں جب معصوم کا کلام نکلتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد جسم نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کسی بھی مذہب کا ہو، میں بات ہی مذہب کی نہیں کرتا، کسی بھی مذہب کا پہلا ہدف اٹھتے ہی ظاہر سلام ہے ہمارے اس مذہب پر کہ شاید اتنا خوبصورت باطن کسی مذہب کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ اہل بیت کے اقوال، ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار فضائل نہیں پڑھتے، یہ نصیحت کے باتیں، یہ دور جدید کی پیداوار ہے جو الگ ہو گئی، یہ فضائل ہیں اور یہ ذرا تبلیغ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جوان نماز شب کا پابند ہو گیا، بہت نیک ہو گیا، یا ہماری کوئی بچی، ہماری بہن، لوگوں میں آہستہ چرچے جاتے ہیں جو پتہ نہیں چلتے، بولے یار نماز میں پابندی سے آتا بھائی، لڑائی آج تک کسی سے نہیں بھائی، کیا اس کا ادب ہے، کیا اس کا اخلاق ہے، کسی کی مجلس ہو، میں بھی کوئی بات کہتا ہوں تو کچھ اشارے ہوتے ہیں، میں دو زو معنی لے کے بات پیش کرتا ہوں، کسی کی بھی مجلس ہو خدمت کرتا، یہ ہے وہ ہے۔ بس اوقات خود لوگ آگے بڑھ کے کہتے شادی وادی ہو گئی آپ کی، نہیں سمجھے آپ، شادی وادی ہو گئی۔ یہی حال عورتوں میں ہوتا ہے، بیٹی کہیں رشتہ تو نہیں لگا، کیوں بھائی، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں، ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کیا بہت نیک ہے، کس نے بنایا؟ آل محمد کی تبلیغ نے۔ یہ تبلیغ کے باتیں سن کے آدمی خود فضیلت مآب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا، میں بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک شخص آیا، ہر آنے والے آدمی کی چال کے مطابق گفتگو ہوتی تھی معصوم کی، جو جس انداز سے آتا اس کو پہچان کر ہم ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اہل بیت ظاہر نہیں باطن کی کیفیتوں کو، نیتوں کو جانتے ہیں۔ آنے والا آیا، بیٹھا، سلام کیا، امام نے کہا کون ہو؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، جب بھی سوال کر لے معصوم ایک عبرت کی بات آگے بڑھا رہا ہے، کون ہو؟ نام بولنا چاہیے تھا، یہی نا کون ہو؟ فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔
لیکن اس نے کہا میں آپ کے محبوں میں سے ہوں. جاگ کے سننا. اور یہ بات پیش کرنے سے پہلے، کیونکہ میرا ممبر کا فریضہ اس لیے پیش کرتا ہوں، جنہیں جنہیں اللہ نے اولاد دیا ہے، یہ کیونکہ یہ پیغام آگے بھی جا رہا نا، دنیا دیکھتی ہے، یہ بات مخصوص یہاں کے لیے نہیں ہے، ایک پیغام ہے عام ہے اس ممبر سے. اللہ نے جسے بھی اولاد دیا ہے، چاہے وہ بیٹی کے شکل میں ماں کے پاس ہو، بیٹے کے شکل میں باپ کے پاس ہو، ان کے لیے میری ایک خاص ایک پیغام. جس طریقے سے دعوتوں میں بچے کو ڈھونڈ کے بلاتے، بولے یہاں بیٹھ، تاکہ اس ڈش سے نکلنے والی خاص بوٹی بچے کو ڈالوں، برا نہ مانے. میں غلط بول رہا ہوں تو بعد میں کہیے گا یہ آپ کی مثال اچھی نہیں تھی، تو آئندہ کبھی ممبر پہ نہیں پڑھوں گا، کہیں بھی ہو. اب ایک بوٹی خود کی ڈال دیں گے اگر نہیں آئی، اور اگر رکھی ہے تو اور بھی بچے ہوں گے، اس کا خیال نہیں، میرا ہے. اور کبھی کبھی ذرا زیادہ جذبات میں آتے تو چاول اوپر سے ڈھانک دیتا ہے تاکہ نظر نہ لگے. ہو گئی بات. یہ بات ماؤں کے پاس بھی ہے، یہ بات باپوں کے پاس بھی ہے. خدا کی قسم، جسم کی غذا کا جس انداز سے خیال رکھتے ہو دعوتوں میں، وہی خیال اگر مجلسوں میں رکھنے لگو، کائنات میں وہ بچے میسم مزاج ہوں گے. دعوتوں میں ساتھ، مجلسوں میں غیر. پتہ نہیں بچہ کہاں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. آئے تھے بیٹا مجلس میں، کب تک پوچھتے رہو گے اسے؟ قسم خدا کی میری ایک دل کی خاص بات آج میں نے دے دیا. نعمت ہے، نعمت یا اولاد. تم گھر بنائے بغیر چلے جاؤ، خدا کی قسم کچھ نہیں ہونے والا ہے، مگر انہیں صاحب ایمان بنا کے چلے جاؤ. لیکن ہم ان کی گاڑی، ان کا گھر، ان کا بیلنس فلاں مرے جا رہے ہیں، مگر ان کی روحانی تربیت کے بارے میں ہمارا کام نہیں ہے. نماز میں جاؤ تو ساتھ میں رہنا، ساتھ میں. بیٹا ہے تمہارا، ہاں دعوت پہ جاتے وقت لڑنے لگتا، مجھے چھوڑ کے چلے گئے. ہاں مزاج میں یہ لاؤ کہ دعوت پہ چھوڑ کے جائے تو ناراض نہ ہو، مگر عبادتوں میں چھوڑ کے جائے تو بچے ناراض ہوں. وہ عادت ڈلاؤ اپنے بچوں کو. میری ماؤں سے بھی یہی گزارش ہے، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، جسے اولاد نہیں 2 منٹ بیٹھ کے پوچھ لو اس کے دل میں کیا تڑپ ہے اولاد کی. اور اگر اولاد ہمیں مل گئی ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ بچوں کو ساتھ میں رکھیں. اور جب مولوی کوئی خاص بات بولے، سنا جیسا بوٹی ڈالتے تھے نا، یہ بوٹی سلوات تو بھیج دے محمد والے. گھر پہنچتی ہے، بچہ پہنچتا ہے تو بسا اوقات بہنیں یہ وہ سب کیسے رہی دعوت، جم کے کھائے ہوگے، ہاں کتنے لڈو کھائے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتانا. کیا کبھی ہمارے اندر یہ مزاج ہے بیٹا مولوی کی باتوں سے تو نے آج کیا پایا؟ اس روحانی دسترخوان سے تجھے کون سی بوٹی ملی؟ اس لیے کہ یہ باتیں روح کی حیات ہیں. نہیں پوچھتے، قسم سے نہیں پوچھتے. آج کی اس مجلس کی بات تکرار نہیں کرنا ہے، لہذا ہاتھ جوڑ کے خواہش کروں گا، خدا کی قسم میں وہی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے میں نے زندگی میں عمل کر کے دیکھا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اور یاد رکھیں، جب تک شادی نہیں ہوتی لگام آپ کے ہاتھ میں رکھیے. بچہ بڑا ہو گیا، زیادہ ٹائٹ نہیں کر سکتے، تباہ ہو جائے گا معاشرہ، گھر کا ماحول بگڑ جائے گا. پھر مولوی سے کہنا پڑے گا قبلہ کوئی خاص دعا ہے تو بتائیے تاکہ ذرا کنٹرول میں آئے. اور کوئی دعا اثر کرنے والی نہیں ہے. جب زنگ پرانا ہو جائے تو بسا اوقات آدمی لوہے ہی کو پھینک دیتا ہے. اور جب بچہ زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو ماں باپ بھی کہتے ہیں چھوڑو یار، چھوڑو نہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی لا سکتے ہو لائن پہ، بس اس آگے نہیں. عرض یہ کر رہا تھا، آج کے بعد خاص طور سے دعوتوں میں لے کے جائیں نہ لے جائیں، بازو بٹھائیے مجالس میں، نماز میں، دعائے کمیل میں، اگر جمعہ میں موقع ہے تو ساتھ میں.
اور گھر جانے کے بعد سوال مائیں بھی اپنے بچیوں سے کرے، تمہیں کیا ملا، کتنی غذا کھائی تم نے، کتنی غذا کھائی، کیا ملی؟ اور اگر ممکن ہو تو ایک چھوٹی سی بک پہ نوٹ کرے، یہ جو طالب علم مولوی آیا تھا اس نے امام کی یہ باتیں سنائی تھیں، مر جاؤ تو یہ دفتر دولت سے زیادہ امت کے لیے رہے گا، نسل کے لیے۔ میرے دادا نے 2019 میں یہ مجلس میں یہ باتیں ہوئیں، اور 4 تاریخ کو یہ، 8 تاریخ کو یہ، کیا میرا دادا تھا، قسم خدا کی کیا چیزیں چھوڑ گیا، جو پڑھیں گے نا آنسو بہائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ان کے پاس یہ باتیں بولنے والا نہ ہو۔ عزیز، منبر سے بہت بڑی باتیں ملتی ہیں، فرش عزا سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں، کانوں کے ذائقے تک استعمال نہ کیجیے، کیا پڑھا یار، قسم سے مزہ آ گیا، یہ تک نہ رکھیے۔ بسا اوقات جو غذا بہت اچھی ہوتی ہے، مینیو پوچھا جاتا ہے، نہیں بتاؤ تو صحیح کیسے پکایا اسے، اسے نوٹ کرتا ہے آدمی۔ بس آئیے امام کی طرف میں جا رہا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آنے والے کے حالت، اس کا اسٹائل کون ہو؟ آپ کے محبوں میں سے، محبوں میں سے۔ ہم بھی کبھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی جملہ یوز کرے، ارے ہم آپ کے چاہنے والے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ کون سی قسموں میں سے، نہیں معلوم کہاں، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ جملہ اس کا کیا تھا کہنا؟ آپ کے محبوں میں سے۔ امام نے کہا کون سی قسم میں سے، اور قسمیں بھی ہوتی اس کی، چاہنے والوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ چپ ہو گیا۔ سدیر آپ کے ایک چاہنے والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی تو زبان بند ہو گئی، جو زیادہ اکڑنے لگے نا وہ ایک آدھ جملے پہ سدھر جاتے ہیں۔ سدیر نے پوچھا مولا چاہنے والوں کی قسمیں؟ ہاں سدیر، میرے محبوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں چاہنے والوں کی۔ لفظ شیعہ نہ یوز کیجیے گا، یہاں پڑھوں گا میں کسی اور مجلس میں، یہاں شیعہ نہ لائیے گا، اس روایت سے شیعہ علیحدہ ہیں، شیعہ اس کلاس کو پار کر کے آگے جا چکے ہیں۔ میں کچھ بڑے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، آپ یہاں شیعہ کو نہ شامل کریں اس روایت میں، وہ 3rd کلاس والے نہیں ہیں، وہ آگے جا چکے ہیں وہ۔ اب آپ پوچھیں گے کلاس بھی بانٹ رہے مولانا، ارے جب 9ویں درجے کا ایمان تھا، 10ویں درجے کا تھا، تو یہاں بھی بھیا درجے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کلاس ایک ہے مگر ایمان کے اعتبار سے ہر ایک کا درجہ الگ ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ نتیجہ سدیر نے پوچھا مولا قسمیں؟ امام نے کہا ہاں 3۔ کون کون سی مولا؟ ایک وہ جو زبان سے چاہتے ہیں دل سے نہیں، یاد رکھیں، اور بچے سے ضرور پوچھے گا آپ کیونکہ بچے بھی تیار ہو گئے ہیں، 3 باتیں ہی پوچھ لیں۔ ایک جو زبان سے چاہتے ہیں مگر دل سے نہیں، دوسرے جو دل سے چاہتے ہیں ظاہر سے نہیں، اور تیسرے دل سے بھی زبان سے بھی۔ روایت ختم، گفتگو تمام، صلوات بھیج دیں۔ امام کا کلام ختم۔ کیسے سمجھیں ان لوگوں کو ہم؟ آپ بھی رات میں ورک کیجئے گا، جب آپ کے پاس اچھی کوئی بات آ جائے تو مجھے دے دیں، میں سیو کر لوں گا آگے کے لیے۔ تھوڑی سی میں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلی، زبان سے چاہنا اظہار، ظاہر میں اظہار، باطن میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ میں خالی ان کا نمونہ پیش کرتا ہوں کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ جب بھی کوئی اچھی بات اہل بیت کی، میری جان قربان میرے مولا پر،
مجلس حقیقت میں اس کا بہت بڑا ثواب ہے. کہاں ہو؟ آہستہ پوچھے گا مجلس ختم ہو گئی، سیدھے دعوت پہ پہنچا. میں ایک قسم بیان کر رہا ہوں، دنیا میں کہیں گنتی کے چند لوگ مل جائیں گے. نماز میں اذان سے پہلے تک اذان تک باتیں کر رہا تھا، جیسے ہی لا الہ الا اللہ دو اٹھے، اس نے کہا کہ میں ملتا ہوں بعد میں، ٹھیک ہے، نکل گیا. نماز کے وقت غائب ہو جاتا ہے، مجلس میں حاضر نہیں ہوتا. سچائی کی بات آتی ہے تو یار یہ ہمارا کام ہے کیا، یہ تو اہل بیت کی بات ہے، وہاں بھی غائب ہو جاتا. روزے جیسے ہی آنے لگے، مولانا اگر طبیعت خراب ہو تو اس کے لیے شریعت میں کیا ہے، وہ مولوی اس کے ظاہر کو دیکھتا، کمر جھکائے ہوئے، زبردستی کا بیمار، اور افطاری میں ایسے حاضری دیتا کہ قسم خدا کہ اس نے رمضان المبارک کے پہلے سے روزے شروع کیے ہیں. ہر عمل کی جگہ تاخیر سے آئے گا، لیکن جب میدان میں بات کی آئے گی تو اس سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہوگا. میری جانیں قربان، میری اولادیں قربان، کبھی ایک اولاد کو بھی عبادت کے لیے نہیں بھیجا ہوگا. باتیں بڑی مگر اندر میں نہیں، صرف کہنے کے لیے. باہر اصلاح کی باتیں، گھر میں خوب لڑائی، بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، داماد سے لڑائی. بعض تو اتنے ٹیکنیکل آدمی ہوتے ہیں کہ اتنا لڑو داماد سے کہ گھر آنا ہی چھوڑ دے تاکہ بچے پیسہ، ٹینشن ختم ہو جائے. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں آل محمد کا کوئی بھی ایک درس نصیب نہیں ہوا، کیونکہ چاہتے نہیں تھے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں للہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں، یہ ایک میرے چاہنے والے تھے، ظاہر سی بات میں ممبر سے سنا رہا ہوں، بہت چاہتے. بولے مولانا کیا مجلس تھی آپ کی؟ بولے آپ نے کہاں سنا؟ نہیں، لوگ بول رہے تھے. نہیں سمجھے آپ، لوگ بول رہے تھے. میں بھی اب ان کے فالو ہونے لگا کہ ذرا چیک کروں تاکہ کبھی ممبر سے لوگوں کو سنا سکوں. آج سنا رہا ہوں. مجھے فون آیا، مولانا آج سنا آپ وہاں پڑھ رہے مجلس، آ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے آج تم آ رہے ہو. تو دکھائی نہیں دیا، اور جیسے دسترخوان بچھا، ارے مولانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا میں نے کہا مجلس میں تھے آپ؟ ارے نہیں، انہوں نے بتایا. آخر ایک دن میں نے ہاتھ جوڑ کے اسے کنارے لے کے، تمہیں قسم ہے مولا کی بتا، تم اور مجلسوں میں دکھتے ہو مگر جہاں بھی میں پڑھتا ہوں دکھتے کیوں نہیں ہے؟ بولے مولانا آپ اتنی کھری کھری باتیں سناتے عمل کی، اور سنو تو عمل کرنا پڑتا، اس لیے آتا نہیں ہوں. میں وہ دوسری جگہ اس لیے چلے جاتا ہوں کہ وہاں تسلی کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی عمل کی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معاشرے میں لوگ موجود ہیں، جب بات ہوتی ہے تو ان سے بڑا مولائی کوئی نہیں، جب عمل کی بات ہوتی ہے تو عمل کے میدان میں دکھائی نہیں دیتے. یہ پہلے قسم کے مولائی ہیں. جانے قربان مولا کی ابھی بھی امام نے ڈھکیلا نہیں قسم سے. دوستو میرے ساتھ نہیں ہے، امام نے ڈھکیلا نہیں ہے. امید کی کرن ہے، یہ UKG والا انشاءاللہ فرسٹ کلاس میں آ جائے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اور دوسری قسم، اندر سے چاہت، ظاہر میں نہیں. کہیں ڈونیشن دینے کی بات آئی، السلام علیکم تم آ جانا یار میرے گھر آنا، تم ذرا سا کام بندے خدا کے نام سے دے دینا. اگر لے جانے والا پوسٹ مین امین ہو، لفافہ نہیں پھاڑے گا. نہیں، کہہ گیا جو کہنا تھا. ذرا گڑبڑ ہو پھر وہ پھاڑ کے پھر چپکا بھی دے گا. ہاں، آتا ہی نہیں سامنے یہ بندہ، تم پہنچا دینا، بندے خدا کہہ دینا، تم میرے طرف سے دعوت کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، ایجوکیشن پہ کہیں بھی ایسی بات ہو تو دے دیں. آتا ہی نہیں سامنے. اور معاشرے میں لوگ کہتے ہیں بہت بڑا کنجوس ہے. یاد رکھنا کبھی کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھانا. کہہ گیا جو کہنا تھا. آپ کو کیا معلوم، جب آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ نہیں ہو تو اس کے زندگی کے بارے میں تبصرہ کیوں کرتے ہو؟ کسی کو بے نمازی بھی نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ جماعت سے محروم ہو لیکن عبادت گزار ہو سکتا ہے.
حسن ظن ایک بہت بڑا موضوع ہے، کبھی درمیان میں آئے گا تو عرض کروں گا، تیزی سے آگے بڑھنا ہے مجھے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ افراد ہیں جو اندر سے چاہتے ہیں، اظہار نہیں کرتے۔ اسی کانودر کی بات ہے، تقریباً 8-10 سال پہلے ایک چنئی کی شادی تھی، میں آیا تھا، شب میں اتفاق ہو گیا ایک چھوٹی سی عبادت کا، تو میرے ساتھ ایک بندے خدا تھے، میں نام ذرا کبھی بھی نہیں لیتا، تو میں نے سوچا یار یہ بہت ہی عبادت گزار ہیں، انہیں بھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا آپ اٹھنا تو مجھے اٹھا دینا۔ میں نے اٹھایا، آگے جا رہا تھا، جی مولانا خیریت تو ہے؟ میں نے کہا آپ جاگ رہے ہیں؟ نہیں میں وہ بہت پہلے جاگ گیا تھا، ساری عبادتیں ختم ہو گئی۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں بہت بڑی عبادت گزار، سونے والا ابھی عبادت سے فارغ نہیں ہوا، وہ پلٹ کے کہتا تم سے پہلے عبادت کر چکا۔ یاد رکھنا، کبھی کسی کی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں کرنا، اپنے سے بہتر سمجھنا۔ ممکن ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو، میرا ظاہر دکھ رہا ہے، اس کا ظاہر باطن نہیں دکھ رہا ہے۔ بہرکیف عزیزان گرامی، یہ دوسری قسم ہے جو اندر سے بہت پکے ہوتے ہیں مگر باہر سے وہ بولتے نہیں، دکھاتے نہیں۔ ان کو امام نے دوسری قسم میں رکھا ہے۔ اور ایک وہ جو دکھائے بھی اور اندر بھی رکھے، بتائے بھی، امام نے انہیں آخری درجے کا محب۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام بھیا چھپا چھپا کے کرو گے تو خوبیاں آگے کیسے بڑھیں گی؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو چاہنے والوں کی 3 قسمیں، اب ہر آدمی یہ دیکھ لے میں کون سی قسم میں ہوں۔ جس وقت یہ تینوں قسمیں پار کر لے تب جا کے وہ شیعت کے بونڈری میں قدم رکھتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، گفتگو کو میں بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں۔ مقصد خلقت اہل بیت کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی طرف سے لانا۔ قسم سے یہ نہ ہوتے لوگ روحانی اعتبار سے آج بھی مریض ہیں، سخت ترین مریض ہو جاتے ان کے اقوال۔ اور آپ کو یہ بھی پیغام دوں، بڑے بڑے واقعات اہل بیت پر غیروں نے صرف نام چینج کیا ہے، بڑی بڑی کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے۔ بڑے بڑے اقوال معصومین، مولا سے منسوب اقوال پہ، خالہ ابو ہریرہ، خالہ فلاں، ارے بھیا ایسے ایسی اقوال ان کے، یہ حدیثیں اس سے پہلے کب پرنٹ ہوئی تھی؟ یہ تازہ کتابیں، تازہ کہاں سے آئے؟ مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، تازہ کلام کہاں سے؟ یہ اقوال معصومین کا غلط استعمال دنیا کر رہی ہے، لیکن کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ معصوم کے قول پہ جب عمل کر کے آدمی چلے گا تو آئے گا اسی دروازے پر۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، اصلاح کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ اصلاح، انسان اپنے ظاہر کی بہت ظاہر کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ ایک سوال ہے ہمارے ذہنوں میں، ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں کتنا پاکیزہ ہے؟ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں اس کا معیار طہارت کو کون بتائے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صدقہ لسانہ زکا عملہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ومن حسنت نیتہ زید فی رزقہ ومن حسن برہ باہل زید فی عمرہ۔ بس مجلس کے اختتام میں مولا کے ایک کلام کی تلاوت جو موضوع سے متصل ہے۔ ہمارا عمل کتنا پاکیزہ ہے؟ کیسے پہچانے کون سا تھرمامیٹر ہے؟ خون کا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پازیٹو، یہ پازیٹو، فلاں ہے، ڈھمک ہے، اتنی شوگر ہے،
تھرمامیٹر سب بتا دیتا ہے شوگر کے بارے میں 1 سیکنڈ میں، اب تو گھروں میں ہے۔ عمل کے بارے میں کہ میرا عمل کتنا پاکیزہ ہے، تھرمامیٹر دیا امام نے۔ من صدق لسانہ زکا عملہ، جس کی زبان صادق ہو، جس کی زبان سچی ہو، اس کا عمل پاکیزہ ہے۔ اگر ہمارے اپنے عمل کو جاننا ہو کہ پاکیزہ کتنا ہے تو یہ دیکھیں میری زبان کتنی پاکیزہ ہے۔ زبان جتنی پاکیزہ ہوگی اس کا ہر عمل اتنا پاکیزہ ہوگا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَمَنْ حَسُنَتْ نِيَّتَهُ زَائِدَ فِي رِزْقِهِ، مولانا رزق میں برکت کے لیے کوئی چیز بعد میں لینا، بہت سادہ سا فارمولہ امام نے دیا، جس کی جتنی اچھی نیت ہوگی اس کے رزق میں اتنی برکت ہوگی۔ صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ من حسنت نیتہ زائد فی رزقہ، نیت اگر اچھی ہو، اگر ایک ہی دن میں کروڑپتی بننے کی نیت کر لے آدمی، پھر تو دودھ میں پانی ملائے گا، چاولوں میں کیا ملائے گا وہ آپ کو پتہ ہے۔ میں چنئی میں ایک جگہ میرے ایک دوست کے ساتھ، انہوں نے کہا مولانا ذرا آٹا پسوا لوں، گیہوں کھڑا ہوا تھا، کہیں بھی کھڑیے تو عبرت کی نیت سے کھڑیں گے تو عبرت مل ہی جائے گی۔ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے کہ کچھ اچھی باتیں، ہمیشہ خود پک پکاتا ہے آدمی، ارے یار کبھی تو اسے بھی بولنے دو، شاید اس کی زندگی کی کوئی اچھی بات تمہیں مل جائے۔ امام نے اس سلسلے میں ایک جملہ کہا، من کثر کلامہ کثر خطاہ، جو زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور جب زیادہ غلطیاں کرتے ہیں بے حیا ہو جاتے ہیں، بے حیا آدمی سوچ سمجھ، وہ ہے نا ایک شاعر کا مصرع اس مولا کے کلام پہ، جب کبھی بولنا وقت پہ بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ عزیزو نیت اگر اچھی ہے تو میں کھڑا ہوا تھا، میں نے یہ ملاحظہ کیا کہ آٹا ان کا پس گیا، وہاں اندر اتفاق سے ایک ہماری پہچان کے آدمی تھے، میں نے وہاں دیکھا کہ لکڑیوں کے ٹکڑے تھے، میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، یہ لکڑیوں کے ٹکڑے یہاں کیوں ہیں؟ کہا مولانا دھنیا کے آٹے میں انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ دھنیا کے پاؤڈر میں جب پستی ہے تو یہ لکڑی ڈال دی جاتی ہے، دھنیا کا پاؤڈر تیار۔ ہم اس زمانے میں ہیں عزیز، ہر آدمی کھرب پتی بننے کے چکر میں کتنی موتیں ہوں گی، کتنے لوگ مریں گے، اس سے بحث نہیں ہے، کتنا جلدی میں کھرب پتی ہو جاؤں گا، نہیں ہو پاتا، ہو بھی جائے نا، جتنے جمایا تھا 2 ڈاکٹر کے مشوروں پہ ساری چکیں نکل جاتی ہیں کہ کتنی خراب ہو گئی ہے، ہارٹ فراں ہے، ڈھمک ہے۔ یاد رکھنا امام نے فرمایا من حسنت نیتہ زائدہ فی رزقہ، جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ نیت کیا؟ پروردگار تو نے حلال رزق کے لیے کہا، میں نے آج دروازہ کھول دیا، جو بھی مجھے دے پاکیزہ غذا دے، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دوں۔ نیت کھول کے آپ کسی بھی تجارت کے لیے بیٹھے، جو بھی درہم ملے گا وہ برکت والا ملے گا۔ زائدہ فی رزقہ معصوم کا کلام ہے، اس کے رزق میں برکت۔ وہ 1 درہم حلال کا نہ سمجھنا کہ 1 ہے نا، حرام کے 10 اور حلال کا 1 برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ رزق میں برکت کا راز کیا ہے؟ حسنت نیتہ، نیت پاکیزہ ہو۔ لہٰذا جو ترقی کے بھیک مانگتے ہیں رزق میں، ان کے لیے امام کا کلام کہ نیت اچھی رکھو۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا کلام کتنا پاکیزہ ہے، وہ ڈھونڈ لے میری زبان کتنی سچ ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے، سمیٹ رہا ہوں کلام کو، میرے طولانی عمر ہو، میں ذرا زمانہ زیادہ دیکھوں، امام نے فرمایا ومن حسن برہ بأہلہ زائدہ فی عمرہ،
جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے پروردگار اس کے عمر میں اضافہ کرتا۔ باہر ہم بہت متقی نظر آتے ہیں اور سارا تقویٰ گھر کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ کھانے پہ بیٹھیں گے تو آنکھیں نکلی ہوئی، ناک چڑھی ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ واقعاً کوئی بھوت سوار ہے یہاں گھر پہ کہ جو یہ اندر آتی تو ان پہ چڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اور اس وجہ سے عمریں ختم ہو گئی۔ جو ہماری ماں بہنیں بھی اوپر سن رہی ہیں، یہ کلام میں ان کی نظر کیے دیتا ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ معصوم کا کلام کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا کچھ خاص بات آپ بھی متاثر ہوں گے۔ یہ 3 باتیں یاد رہے کہ جس کی زبان پاکیزہ، عمل پاکیزہ، نیت پاکیزہ، رزق میں اضافہ، اہل و عیال سے اچھا سلوک، عمر میں اضافہ۔ ہو گئی بات؟ 3 باتیں مومنات کے حوالے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں 3 عورتوں پر قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ 3 ایسی عورتیں ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان کا شمار فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ ہوگا۔ قبر میں عذاب نہیں، آخرت میں شہزادی کے ساتھ۔ وہ کون ہے؟ وہ جو گھر کی تنگ دستی پر شوہر کے کام پہ جائیں گے، نہیں تو گھر میں ہوگا کیا؟ اب کسی بھی نوعیت سے سمجھیے، ہاتھ خالی، تنگ دست، جو اپنے شوہر کے تنگ دستی پر صبر کر لے جائے، وہ مومنہ کو خوشخبری یہ ہے کہ قبر میں عذاب نہیں اور آخرت میں شہزادی کے ہمراہ۔ مگر اس زمانے کو کیا جائے، اگر حضرت شوہر ذرا تنگ دست ہو گیا، کسے جا کر آپ نے میرا عقد کیا، خلا لے لیجئے، دے دیجئے، یا طلاق لے لیجئے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں واقعاً میں نے غلطی کی، نہ صبر کر لو۔ اور تمہارے لیے تو، مومنات کے لیے عرض کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو فرعون کے دربار میں بھی درس ہے، یزید کے دربار میں بھی درس ہے۔ درس کیا ہے؟ یزید جیسے کو سنبھال لیا ہندا نے، فرعون جیسے کو سنبھال لیا آسیہ نے۔ اور ذرا آپ کو بھی پلٹ کے کہہ دوں، رسول کو کبھی نہ بھلائیے گا، انہوں نے بھی کسی کو سنبھال لیا۔ ذرا اگر ایسا بھی گڑبڑ ہو تو آپ یہ نہیں کہ طلاق اور خلاص، ارے نہیں بھیا، یہ طلاق کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور یہ بیماری بڑے آسانی سے داخل ہو گئی ہمارے یہاں۔ سب سے زیادہ بیماری اسی چیز کی، آسان ہے، قبلہ 500 روپے میں تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ میرے دوست ہیں۔ نہیں، کبھی نہیں کرنا۔ جو چیز مل گئی ہے اسی پر ایڈجسٹ کرنا سیکھو، اس کی جزا بتائی۔ وہ مومنہ جو شوہر کے تنگ دستی کو ایڈجسٹ کر لے جائے، میں نے عرض کر دیا، تکرار نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا، وہ عورت کہ جس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ شوہر کے بد اخلاقی پر ایک تنگ دستی کچھ نہیں ہے مگر اخلاق والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے مگر اخلاق والا ہے، صبر کرو، چھوڑ کے نہ جاؤ، یہ تھوڑے سے معاملے میں چھوڑ کے نہ جاؤ، اخلاق بہت اچھے اس کے۔ آج خزاں ہے، کل بہار آ جائے گی، آج خزاں ہے، کل بہار آ جائے گی۔ اور دوسری قسم، حضرت کے پاس بہت کچھ ہے، تند زبان، باپ رے باپ، جو اب تک گھر میں کشتی حضرت کے داخل ہونے پہ بالکل چپ، زیادہ بولیں گے پھر برس پڑتا ہے، یہ بارش کے قطروں سے بھی تیز اس کی رفتار رہتی ہے زبان سے۔ امام نے فرمایا کہ جو اپنے شوہر کے بد کلامی کو سنبھال لے، قبر میں عذاب نہیں اس کے، اور حشر میں شہزادی کے ساتھ۔ اس کے بعد معصوم نے فرمایا وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے،
وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے، امام نے فرمایا یہ 3 قسمیں عورتوں کی وہ ہیں کہ جن کے قبروں پر عذاب نہیں ہوگا۔ بس عزادارہ نے مظلوم کربلا، قسم سے شادی بڑی آسان چیز کا نام ہے، مگر نبھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس لیے شادی سے پہلے چاہیے کہ ہماری جماعتیں، ہم لوگ، ہم خدمت گزار جو مسلح پہ ہوتے ہیں، ایک کورس کا اعلان کرے۔ شادی سے 10 دن پہلے شادی والوں کے لیے 5 دن یہ کلاس میں حاضری دینا واجب ہے، تاکہ انہیں یہ بتایا جائے کہ شادی صرف خواہشات کا نام نہیں ہے، ایک بہت بڑا جہاد ہے جسے کیے بغیر زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ بس عزادارو، اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ رہے تو چلیے میں آپ کو کربلا سے جوڑتا ہوں اس بات کو کہ ایک شادی کا جوڑا جو امام حسین کے ساتھ نہ تھا، امام کے ساتھ نہ تھا، وہ نصرانی تھے، وہ اپنے اعتبار سے جا رہے تھے، ماں تھی، زوجہ تھی، اور وہ خود تھا۔ وہب قلبی، ماں خمر، زوجہ ہانیہ اپنے سفر پہ ہیں، مگر آگے سے جانے والے ایک قافلے کو دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قافلے کو ایک بڑا قافلہ کنٹرول کیے لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو تصور کے ساتھ اسے سنیے گا۔ ایک چھوٹے سے قافلے کو ایک بڑا سا لشکر اور قافلہ کنٹرول میں کیے لے جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص کو قریب بلایا اور کہا کہ بھائی یہ بتا سکتے ہو یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ جو درمیان میں اس طریقے کا ایک فرد ہے یہ کون ہے؟ کہا جسے تم پوچھ رہے ہو، دیکھیں آنکھیں اگر پاک ہو نا وہ جا کے کہیں جڑ جاتی ہیں، نیت اگر صحیح ہونا تو آدمی چلے جاتا ہے اپنے اصل جگہ۔ میری باتوں کو ملاتے چلیے۔ کہا یہ جسے تم پوچھ رہے ہو یہ سید الشہداء امام حسین ہے، حسین ابن علی ہیں، یہ جملہ تھا اس کا، حسین ابن علی کا بیٹا حسین ہے۔ کہ یہ بقیہ کہ یہ ان کے مخدرات ہیں کہ جو سنبھالے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ وہی حسین ہے جو مباہلے میں آئے تھے، جسے حسین نے اپنے دوش پہ بلند کیے ہوئے اٹھائے ہوئے تھے، جسے نانا اٹھائے ہوئے تھے، یہ وہی حسین ہے کیا؟ جیسے ہی سامنے والے نے کہا جی ہاں یہ مباہلہ والا ہی حسین ہے، بہت متاثر ہوا، حیران ہو گیا، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے یہاں جب آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں مباہلہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور پھر اس شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس مقدس ہستی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آج یہ اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ ریزن، پرابلم، اس نے بتایا پرابلم یہ ہے کہ اس نے اپنے خلیفہ کی بات نہیں مانی۔ اچھا خلیفہ کی بات نہیں مانی؟ کون خلیفہ؟ کا یزید اور ماں کا نام لیا جس کا میں لینا نہیں چاہتا، اس کا بیٹا۔ ہاں یزید جیسے کی بات یہ مانیں گے؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، یزید اگر ہمارے گرجا میں جھاڑو دینے کے لیے بھی اگر آئے نا، ہم جھاڑو دینے کے لیے بھی نوکری پہ تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اس کی بات حسین مان لے، یہ غیر ممکن ہے۔ سیدھے ماں کے پاس آیا، کہا ماں پتہ ہے یہ لوگ جو جا رہے ہیں نا یہ وہی ہیں ماں جو مباہلہ میں آئے تھے۔ ماں بھی متاثر ہوئی، زوجہ تو سن رکھی تھی قصیدہ امام حسین کو، کہنے لگے بیٹا ایک بات بتاؤں، میں چند دنوں سے خواب دیکھ رہی تھی، ماں خواب بتانا چاہتی ہے، برجستہ وہب کہتے ماں ایسا نہ ہو کہ ہم چل کے مل لیں حسین، لیکن پھر یہ ماں سے کہتے ماں مسلمان ہمیں گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہمیں قبول کریں گے کہ نہیں، اپنی
اپنی کوتاہی کا اقرار کر رہے ہیں، پتہ نہیں قبول کریں گے کہ نہیں۔ اب ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے نہیں بیٹا، میں خواب دیکھ رہی تھی 3 دن سے۔ جناب مریم آ کے مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے سرخرو کرنا، میرا لاج رکھ لینا۔ اور جناب فاطمہ زہرا بھی خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ جو میری بہن نے کہا تھا اس بات کا خیال رکھنا، یعنی اشارہ مل جاؤ اس ذوات مقدسہ سے۔ ماں کا خواب سننے کے بعد جس کی تعبیر یہ ہوئی کہ تینوں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب داخل ہوئے، حاضر ہوئے، تو پہلی نظر جب امام حسین کی وہب پہ پڑی تو امام نے یہ فرمایا، وہب ماں کا خواب یاد ہے نا تجھے؟ تو نے ماں سے خواب سن لیا نا؟ امام کے قدموں پہ گرے، کلمہ پڑھا، دین کو قبول کیا، کہا آقا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہمراہ قافلے میں چلوں۔ امام نے اجازت دے دی۔ وہ بھی کربلا میں تھے۔ کتنے دن کے لوگ تھے پتہ ہے؟ شادی کے حوالے سے 17 دن کا شادی کا نیا جوڑا۔ شادی کے نئے جوڑے عبادتوں سے دور ہوتے ہیں، مشکلات کی جگہ سے اپنے کو بچاتے، ذرا فری لائف چاہتے ہیں۔ لیکن کتنا عجیب ایمان ہے وہب کا کہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا متوجہ رہیں کہ اہل بیت کی محبت کتنی بڑی نعمت ہے، اور جسے مل جائے زندگی کی ہر چیز کی قربانی وہ دے دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شب عاشور امام کی وصیتیں جاننے والوں میں کوئی نام نہیں لیتا۔ آپ اجازت دیں، اس لیے کہ آج کے بعد مصائب کا ایک ہمالیہ ہے جسے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرتے جانا ہے، میں اپنے وقت پہ تمام کروں گا مجلس۔ امام نے جب اعلان کیا یہ بات پھر میں متصل کروں گا، یہاں رکیے۔ شب عاشور امام نے کہا میں نے چراغ گل کر دیا، جسے جانا ہو وہ چلے جائے۔ چاہنے والوں نے کیا کہا، مولا یہ تو آپ نے ظاہر کا چراغ گل کیا ہے، جب تک باطن میں آپ کی محبت کا چراغ روشن رہے گا مولا کبھی ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ حضرت علیہ مظلوم کربلا اسی میں آج کی شب یعنی شب عاشور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے ہلال بن نافع، میں وہب کے پاس آؤں گا۔ ان کی ایک الگ خصوصیت کتابوں میں ہے کہ وہ امام کو دیکھتے یا پھر امام کی سنتے، اس سے زیادہ امام کو اپنے سے جدا نہیں کر پاتے۔ کہیں بھی چلے جائے تو امام کو ڈھونڈتے، اچھا امام یہاں ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم کان لگا دیتے۔ اللہ نے ان کی بصارت میں اضافہ کر دیا تھا، جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ اسے ویسی چیزیں عطا کرتا ہے۔ آوازیں آ رہی ہے تسبیح و تحلیل کی، میرا امام ہے۔ ایک ایسا مرحلہ آیا مومن کہ جہاں نہ آواز آتی ہے نہ مولا حسین دکھائی دیتے ہیں۔ گھبرا کر خیمے سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جو ممکن تھا جستجو کی، حسین نہیں ملتے۔ آخر میں تھوڑا سا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں خیموں کی پشت کی طرف، جب وہاں گئے تو دیکھا امام حسین عصا لیے ہوئے معائنہ کر رہے ہیں، اور جیسی نظر پڑی وہب، نظر پڑی ہلال پہ، نافع یہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ، قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا کہ کیا تم میری باتیں سن لو گے؟ تڑپ دیکھیے، بہت روئیں گے اگر واقعا گریا ارادہ ہے۔ کہا کہ ہلال سنو گے؟ جی مولا۔ کہا دیکھو تم اور ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، ایک میری خواہش ہے ہلال، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، آہستہ سے تو یہاں سے چلے جا، تیرے جانے پر میں راضی ہوں۔ مولا آپ مجھے اپنے سے جدا کر رہے ہیں؟ نہیں ہلال، تو نہیں جانتا کہ اس آنے والی صبح کتنی قیامت خیز صبح ہے۔ کہاں بیٹھے ہو حضرت؟ لوگ مصیبت میں اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو فون کر کر کے، آنا حسین تیری عظمتوں پہ سلام، ہلال چلے جا، کل کی صبح بڑی قیامت خیز صبح ہے۔
جب وہ رو کے کہنے لگا مولا مجھے اپنے سے جدا کر رہے ہو، کہ نہیں، کل کی صبح لاشوں کے پامال والی صبح ہے، کہا مولا میرے جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں پھر حیات ملے تو میں تیرا دامن نہ چھوڑوں۔ اس کے بعد ایک اور جملہ امام نے فرمایا، کہنے لگے ہلال صرف اتنا نہیں، میں تیرے جان کی بات نہیں کرتا، ہمارے بعد ہمارے اہل حرم کو پامال کر دیا جائے گا، یعنی ان کے چادریں چھین لے جائیں گی، گھر اجڑ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا جیسا میرا گھر اجڑے ویسا تیرا گھر اجڑے۔ ایک چیخ نکل گئی، اے مولا حسین تیرا گھر اجڑ جائے اور میرا گھر باقی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا کہ امام سے کہنے لگے مولا نہ میرے بچے تیرے بچوں سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، میں تیرا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ صبح عاشورائی وہب جو سب سے آخر میں آئے تھے سب سے پہلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ماں آہستہ کہہ رہی ہے بیٹا دیکھ رہے ہو شہادت کی باریاں شروع ہو رہی ہیں، اور جس ارادے سے ہم آئے ہیں اسے تکمیل کرنا ہے۔ مریم کو مجھے چہرہ دکھانا ہے میرے لال۔ جناب وہب اٹھے اور سچ کر امام کی خدمت میں آئے، مولا جس غرض سے میں آپ کی خدمت میں آیا تھا وہ لمحہ آن پڑا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام سر سے لے کر پیر تک دیکھتے رہے۔ امام کے دیکھنے میں جتنی باتیں تھیں امام جانے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہائے رے کربلا کا میدان، تازہ تازہ دولہا بھی اپنی زندگی کو جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نے اوپر سے نیچے دیکھا، جی وہب، لیکن وہب پھر خیمے میں آئے۔ وقت آخر خدا حافظ، بیوی نے قدم کو پکڑ لیا، کہا میں جانے نہیں دوں گی۔ اب بیوی کا ارادہ، یہ کوئی معصوم تو ہے نہیں، کہا اگر مجھے جانے سے روکنے کی بات کر رہی ہے تو میں طلاق دے دوں گا۔ رو کے کہنے لگی اتنا جلدی یہ فیصلہ؟ میں منع جانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میرا ایک عہد ہے۔ بتا تو پھر عہد ہے تو بتانا۔ کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، مجھے میرے آقا حسین کے پاس لے کے چلو، ایک عہد حسین سے لوں گی اور ایک عہد میں تم سے لوں گی۔ امام کے پاس آئے، امام نے پوچھا وہ خیریت تو ہے؟ کہا مولا میری شریک حیات ہے، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ امام رونے لگے، جانتے ہیں امام علم امامت سے ساری باتیں جانتے ہیں امام رونے لگے۔ کہ بتا مومنہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ آقا یہ مجھ سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، اتنا یہ عہد کر لے آپ کے پاس کہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو تنہا نہیں، میں ساتھ میں رہوں گی۔ یہ کوثر جام کوثر یہ خود نہیں پیئیں گے، ساتھ میں بھی پینا چاہوں گی ان کے۔ نہیں جان رہے آپ کیا بڑا ارادہ ہے اس زوجہ کا۔ کربلا میں امام کے کنیزیں بھی شہادت کا جام چاہ رہی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس عہد کے بعد امام سے کہنے لگی مولا دوسرا آپ سے یہ ہے کہ ہم تازہ آئے ہیں، اب ہمارے رشتے ادھر کے ختم ہو گئے ہیں، یہی ایک جملہ کافی ہے اب رونے کے لیے، اور گھر جا کے جب سونے لگنا یاد کر کے رونے کے لیے اب جو جملہ دے رہا ہوں۔ کہنے لگی مولا وہ رشتے تو ختم ہو گئے اس لیے کہ لوٹنا نہیں ہے، اب تیرے دربار میں حاضری ہم نے دی ہے، اب یہاں سے سیدھے ہماری ملاقات وہاں ہونا ہے۔ مولا یہ ایک عہد کیا ہے؟ مولا یہ شہید ہو جائیں گے
تو پھر اب ہمارا کوئی والی نہیں رہے گا۔ اتنی گزارش ہے آقا کہ آپ اپنے اہل حرم میں مجھے بھیج دے تاکہ میری حفاظت ہو جائے۔ ہو گئی مجلس، جب کہا نا کہ مجھے پناہ مل جائے، امام کی چیخیں بلند ہو گئی۔ امام نے کہا تو کچھ نہیں، کہا ہاں بی بی چلے جا، مگر امام کے رونے کی وجہ یہی رہی، ارے جب ان کی چادریں چھن جائے گی، انہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا، تو اے بی بی تو کن کی بارگاہ میں پناہ کی بات کرتی ہے؟ ارے خود میرے اہل حرم اسیر کر کے لے جائے جائیں گے، ان کی چادروں کو چھین لیا جائے گا۔ امام نے بیان نہیں کیا، اس لیے جانتے تھے کہ ابھی کیا ہوگا۔ ہو گئی مجلس آخری، تاریخ نے لکھا کہ وہ میدان میں گئے، ہزاروں کو واصل جہنم کیا، جو بھی آیا واصل جہنم کیا، اور لوٹ کے بڑے خوشی کے ساتھ فتح یاب ہو کے آئے۔ ماں نے کہا بیٹا واپس آ گئے؟ کما خوشی کا مجدہ سنانے آیا۔ بلا بیٹا اس پہ خوش نہیں ہونے والی ہوں، جب تک تیری جان، تیرا سر حسین پہ ہے عزیزو، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، باپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ بچوں کی چھوٹی سی بیماری برداشت نہیں کرتے، اور جب ڈاکٹر کہے نا کہ بچہ 2 دن کے بعد زندہ نہیں رہے گا، آپ مناجات میں یہی کہتے مولا میں ضعیف ہو گیا ہوں، میری ضرورت نہیں میرے بچے کی زندگی، مگر ہائے رے کربلا، مائیں یہ کہہ رہی ہے تیری حیات نہیں، تیری شہادت چاہتی ہو گئی مجلس۔ وہب گئے، اور وہ وقت بھی آیا، وہب پر اتنے تیر و تلوار زمین پر آئے، مگر ابھی شہید نہیں ہوئے۔ عمر سعد نے کہا اسیر کر کے میرے پاس لایا جائے، اسیر کر کے لائے گئے، بس جملہ ایک ہی ہے اور ختم مجلس۔ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کہتا ہے حسین کے نصرت میں آیا تھا، اور اس پہ تجھے افسوس نہیں ہوا؟ وہب کہتے ہیں عمر سعد کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تیر و تلوار بھی میرے حق میں خوشی کا مجدہ ہے، میں غمزدہ نہیں ہوں۔ جملے سننے کے بعد عمر سعد نے کہا قلم کر دو سر کو، اللہ اللہ، تن سے سر کو جدا کر دیا گیا۔ عزادارو، سر پیش کیا گیا کس کے پاس؟ اس کے ماں کے پاس، تاکہ دیکھے کہ تم نے کہاں غلطی کی ہے۔ ماں لی، اس کے بعد زوجہ نے جلدی اپنے گود میں لیا، خون صاف کر رہی تھی۔ یہ اور باتیں آپ روایت میں سنتے پھینک دیا، نا عزیزو پھینکنے کی بات غلط ہے، اس لیے کہ کسی شہید کے سر کو پھینکا نہیں جا سکتا، مختصر یہ ہے کہ سر سے خون کو صاف کر رہی تھی۔ عمر سعد نے کہا جاؤ، جنگ تو اسی نام پر ہے، انعام قتل کرنے پہ ملنے والا نہیں ہے، سروں کو چھوڑا نہ جائے، جاؤ جلدی سے اس عورت سے سر کو لائے جائے، اس لیے کہ انعام ملنے والا ہے سروں پر۔ تیزی سے ایک شخص گیا، اور جانے کے بعد جب سر کھینچنے لگا، زوجہ نے شوہر کا سر نہ دیا۔ او عزیزو، نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہو، جب سر نہیں دیا تو ایک گرز جو اس کے ہاتھ میں جو بھی اسلحہ تھا ایک وار کیا، بی بی وہی شہید ہو گئی۔ ارے جو اس کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ ایک ہی جملہ مجلس تمام، اے بی بی تیری تو بات 2 لمحے میں ختم ہو گئی، اے کاش تو جو آرزو کی تھی کہ حسین تیرے قافلے میں میں رہ جاؤ، اے کاش تو رہتی اور پھر یہ دیکھتی کہ زینب نے کتنے بڑے مصائب اٹھائے، نو کے نیزہ پہ بچوں کے سر، ہائے رے صبر زینب، پسے گردن ہاتھ بندے ہیں، جا بجا مصیبتوں سے سیعلم الذین ظلموا۔ خدا بحق زہرا و بیہا و بالوہا ہماری اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بحق اہل بیت جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا عزادار، اور آج کی ایک مرد مومن نے تازہ ایک کلپ بھیجی کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے جلوس میں حملہ ہوا، بم بلاسٹ میں کچھ مومنین شہید ہو گئے۔ خدایا ان مومنین کے درجات عالی فرما، اور اس طرح کے کہیں بھی جو مشکلات ہوئے جس سے ہم بے خبر ہیں ان سب کو سکون و راحت عطا فرما۔ جہاں جہاں آزاداری کو ختم کرنے کی نیت جو کہ ان کے تصور سے آگے کی چیز، لیکن جو ان کے پلاننگ کے اعتبار سے جہاں جہاں سازشیں رچ رہے ہیں چھپ کے، آپ کربلا سے غافل نہ رہیے۔ عرض کروں گا آگے کے مجلسوں میں
کربلا کی اکثر ہوٹلوں میں تقیے کے ساتھ غیر موجود ہیں آج، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ جو خود ماتم بھی کرتے ہیں، کئی چیزیں چشمدید ان چیزوں کا ہم نے بھی دیکھا۔ اکثر جو بلاسٹ ہوئے کربلا میں، ان میں وہ شامل تھے، وہ کہتے نا کہ گھر کا راز خیر بہر خیر، خدایا جہاں جہاں بھی سازش رچائی جا رہی ہے کسی خطیب کو مارنے کے لیے، کسی عزادار کو ختم کرنے کے لیے، جلوس کا رخ بدلنے کے لیے، خدایا بحق اہل بیت ان سازش رچنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اسی کے مقابل جو عزاداری کے ترویج کے لیے سبیل